دوستوں، آج کل بھاگ دوڑ کی زندگی میں ایک تکلیف جو کہ عام ہوتی جا رہی ہے، ڈپریشن اور انزائٹی، لوگوں کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہوا مرض ہے۔ یہ ایک ایسا سائلنٹ دشمن ہے کہ آدمی کو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے۔ اس کے مختلف سمٹمز ہوتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن جو ہے، جو ڈپریس آدمی ہوتا ہے وہ کمرے بند کر کے اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہے، باہر نہیں آتا، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت زیادہ ڈپریشن کے سمٹم میں سے ایک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ڈپریسڈ آدمی کمرہ لاک کر کے یا بند کر کے اندھیرے میں بیٹھا رہے۔ بعض دفعہ ڈپریسڈ آدمی اپنی روز مرتبہ کی زندگی کے اندر بھی دھیرے 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 اس سائلنٹ دشمن کی گرفت میں آتا جاتا رہتا ہے، آتا چلا جاتا ہے، آتا چلا جاتا ہے، اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا، اور وہ اتنا زیادہ اس کے اندر ڈیپ چلا جاتا ہے کہ بعض دفعہ اس کے بہت ہی خطرناک اور بھیانک نتائج آتے ہیں۔ اگر گھر میں فیملی ممبر اس چیز کو آبزرو کر لیں تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے کہ لوگ سوشل ہو کے، بعض دفعہ کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھا کے یا آپس میں ہی کاؤنسلنگ کر کے، یا جس تکلیف کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں آیا اس کو سولو کرنے میں لگ جاتے ہیں تاکہ وہ اس سے باہر آئے۔ لیکن ایسا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جو ہیں فیملی ممبر زیادہ نہیں ہوتے، نیوکلیر فیملی میں ہوتے ہیں، یا کسی دوسرے شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، دوسری کنٹری میں رہ رہے ہوتے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، بات کرنے والے دوست نہیں ہوتے، رشتہ دار نہیں ہوتے، گھر والے نہیں ہوتے، اور اپنی پرابلمس میں پریشان ہو کے ایسی ایسی چیزوں میں ہو جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ آدمی کو زندگی بھر پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ڈپریشن کی وجہ سے لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں، سوسائڈ کر جاتے ہیں، اور بھی مختلف قسم کے کام کر جاتے ہیں جس کا وہ نقصان زندگی بھر اس کو پورا نہیں کر پاتے۔ تو دوستوں، جب لوگ اس کا علاج بعض جگہ کراتے ہیں تو کچھ ایسی میڈیسنس ہوتی ہیں کہ جب تک اسے وہ کھاتے رہتے ہیں تو انہیں فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہیں آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ نیند نہیں آتی ہے تو نیند کی دوا جب کھاتے ہیں تبھی سو پاتے ہیں، اگر نیند کی دوا نہیں ہو تو پوری پوری رات نہیں سو پاتے۔ تو ڈپریشن کے دوستوں مختلف سمٹمز ہوتے ہیں۔ مایوسی کا آ جانا، دہشت کا دل میں بیٹھ جانا، چاہے وہ بزنس کی ہو، چاہے وہ اپنے فیملی ریلیشن کی ہو، یا کسی بھی کام سے ریلیٹڈ ہو، اپنے کریئر کو لے کے ہو، اور بعض دفعہ اسٹوڈنٹ میں ایگزام کو لے کے ہوتی ہے، اپنے رزلٹ کو لے کے ہوتی ہے، بزنس مین کو اپنے بزنس کے ریلیٹڈ ہوتی ہے، جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کو اپنی فیملی پرابلمس بعض دفعہ ہوتا ہے، جو بھی کچھ جو فیملی کے اندر کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہیں جس میں وہ اندر ہی اندر گھٹتی ہیں اور ڈپریشن کے اندر آتے چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو، ڈپریشن کے جو مختلف سائنوں میں سے ایک سائن یہ ہے کہ آدمی کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، ہر وقت وہ اس چیز کو سوچتا چلا جاتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل پاتا، خوشی کی چیز میں بھی، خوشی کے ماحول میں بھی، خوشی کی چیز میں اسے خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ اس کے سمٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ پبلک پلیس میں ڈرنے لگ جاتا ہے اور تنہائی چاہتا ہے۔ بعض دفعہ اس کے سمٹم یہ ہوتے ہیں کہ اس کو ایک رات کو سوتے سوتے آنکھ کھلنے لگتی ہے، ایک دہشت دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ میں مر نہ جاؤں۔ بعض دفعہ دہشت ہو جاتی ہے کہ جب وہ نہانے جاتا ہے تو دروازہ چاہتا ہے کھلا رہے، جب وہ اپنے واش روم جاتا ہے تب وہ چاہتا ہے کہ میں دروازہ بند نہ کروں۔ اس طریقے کے سمٹمز ہوتے ہیں انزائٹی اور ڈپریشن کے۔ اس کا کانفیڈنس اتنا لو ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے۔ اور ایک ڈپریشن کی یہ سمٹم بھی ہیں کہ اگر جیسے کوئی باہر کا آپ کو ریلیٹیو یا فرینڈ ملنے آیا ہے تو اس سے وہ ملنا نہیں چاہتا اور اکیلے میں چلا جاتا ہے۔ اس طریقے کے کئی مختلف قسم کے اس کے سمٹمز ہیں۔ بار بار اپنے چیسٹ کے اوپر سائڈز میں بھاری پن ہو جاتا ہے، شولڈرز میں بھاری پن ہو جاتا ہے، ہیڈ ایک رہنے لگتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں، بعض دفعہ گیس بہت بننے لگتی ہے۔ یہ بھی ایک ڈپریشن کا سائن ہے۔ میرے ایک دوست کا میرے پاس فون آیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی مجھے ڈکاریں بہت آ رہی ہیں۔ تو میں ان کو پہلے سے جانتا ہوں تو اس وجہ سے میں سمجھ گیا
کہ انہیں جو ڈکاریں آ رہی ہیں کس وجہ سے آ رہی ہیں، کیونکہ کچھ دن پہلے وہ بہت زیادہ کسی چیز کو لے کے گھبرا گئے تھے، ٹینشن میں آ گئے تھے، کچھ ماحول ایسا تھا جو ابھی کووڈ کا پیچھے ٹائم گیا ہے، اس میں بہت سارے لوگ ڈپریشن اور انزائٹی میں مبتلا ہو گئے تھے، تو اسی چیز سے وہ جوجھ رہے تھے۔ اب ایک نیا سمٹم ان کے اندر یہ آیا کہ ان کو جب آدمی کا دماغ پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے تو اس سے لیور پہ بھی اثر آتا ہے۔ آپ نے بعض دفعہ لوگوں کو دیکھا ہوگا، ایون موویز میں بھی دیکھا ہوگا، جب آدمی اسٹریس میں ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی کھانا کھا لیجیے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے بھوک نہیں ہے، اور ریزن یہ ہے کہ اس کے دماغ پہ اتنا تیز اثر ہوتا ہے کہ بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ آپ کی سٹریس، آپ کا ٹینشن، آپ کی جو ڈپریشن انزائٹی کا اثر ہے آپ کے لیور پر ضرور آتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ گیس بنانے لگ جاتا ہے باڈی میں کہ وہ سینے پہ کبھی ٹکراتی ہے، کبھی باڈی میں ٹنگلنگ ہونے لگتی ہے، ایچنگ ہونے لگتی ہے، سینسیشن ہونے لگتی ہے، اور بعض لوگ تو ڈاکٹروں کی جگہ ایسی جگہ جانے لگ جاتے ہیں کہ جو اس کا علاج نہیں ہوتا اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ جھاڑ پھونک میں لگ جاتے ہیں بعض دفعہ، اور مختلف قسم کی ٹریٹمنٹ کرانے لگتے ہیں۔ تو دوستوں، جو میں آج آپ کو ایک ہرب ایسی بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسا ٹریٹمنٹ بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ اس کو لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ان ساری تکلیفوں سے نجات مل جائے گی، اور لینے کے بعد دھیرے دھیرے اس کا کام کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آدمی ڈپریشن اور انزائٹی میں ہوتا ہے تو جو ہماری باڈی کے اندر جو پازیٹیو میسج بچانے والی جو نرو ہوتی ہیں وہ تھوڑی بلاکڈ ہونے لگ جاتی ہیں، سکڑنے لگ جاتی ہیں، اور نیگیٹو والی ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ تو جو ہرب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہماری نرو کو بالکل، جو اس کا ایک پراپر ایکچوئل فنکشن ہے اس کو نیوٹرلائز کرتی ہے، نارمل اور بیلنس میں لاتی ہے، تاکہ جو ایک نیگیٹو پازیٹیو میسج لانے کا جو بیلنس ہے وہ برقرار رہے، بلکہ پازیٹیوٹی ہائی رہے، نیگیٹیوٹی لو رہے۔ تو دوستو، اس ہرب کا میں آپ کو جو انٹروڈکشن کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے سرپ گندھا۔ بہت ہی ریئر ہو گئی ہے، بہت ہی یہ اب مشکل سے ملنے والی چیز ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے، جو بھی یونانی اور آیورویدک کی پریکٹس لوگ کرتے ہیں، کہ اس کی یہ ہم سے دور نہ چلی جائے، یہ ایک دم کہ ختم نہ ہو جائے اس کی پیداوار کی، جس سے آنے والے ٹائم میں پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرنے میں دقت ہو۔ دوستو، اس میں جو میں آپ کو اس کی پک شو کرتا ہوں، اس میں جو سانپ کی جو سکن ہوتی ہے اس ٹائپ کی ایک لیئر سی جاری ہوتی ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اس میں ڈپلیکیسی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اتنی زیادہ ڈپلیکیسی ہوتی ہے کہ آدمی پہچان نہیں پاتا، اس لیے میں آپ کو پکچر میں شو کر رہا ہوں کہ یہ ہے اس کی ایکچوئل پکچر۔ اور جس کو آپ لیں گے تو لینے کے بعد آپ کو بہت سی چیزوں میں فائدہ ہوگا، انزائٹی ڈپریشن میں فائدہ ہوگا، بلڈ پریشر میں فائدہ ہوگا، آرتھرائٹس میں فائدہ ہوگا، کسی کے پیٹ میں کریمپس آتے ہوں اور پیٹ درد ہوتا ہو اس میں فائدہ ہوگا، وومنس میں جو پیریڈس میں جو پرابلم آ جاتی ہے اس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور وومنس کو پیریڈس میں جو پیر میں اور کمر میں درد ہوتی ہے اس میں انہیں فائدہ ہوتا ہے، اور ڈپریشن انزائٹی جو میں نے آپ کو بتایا، نیند نہ آنا، یا سوتے وقت چونک کے اٹھ جانا، یا نہاتے جاتے وقت آپ چاہتے ہیں کہ میں دروازہ بند نہ کروں، کھلا تھوڑا چھوڑ دوں، واش روم جاتے ہوئے آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا کھلا چھوڑ دوں، اکیلے میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھر میں اکیلے رہتے ہوئے ڈرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہوئے آپ کا کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے، کسی چیز کو بار بار سوچتے رہتے ہیں اور اس میں گہرائی میں نیگیٹیوٹی میں جاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ تو دوستو، اس کو لینے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کم سے کم 200 گرام اس کو لیجئے، اور اچھے سے اس کو ایک بہت باریک اس کو پاؤڈر فارم میں بنا لیجئے، مکسی میں یا جیسے بھی آپ کولڈ پریس طریقے سے چاہتے ہیں اس میں۔ پاؤڈر بنانے کے بعد 5 سے 6 گرام صبح اور 5 سے 6 گرام رات میں پانی کے ساتھ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے آپ کی انزائٹی، ڈپریشن کی پرابلم دور ہوتی چلی جائے گی۔ اور بعض دفعہ ہم اس کا علاج مرگی کے مرض میں بھی کرتے ہیں، اور اس میں بھی وہ بہت بہترین کام کرتا ہے۔ تو مرگی کے علاج کے لیے میں ایک نیکسٹ ویڈیو الگ سے بناؤں گا، اس میں اور کچھ دوائیاں بھی ہم ساتھ میں دیتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال میں نے آپ کے لیے انزائٹی ڈپریشن سے چھٹکارے کے لیے یہ آپ کو اتنا بہترین نسخہ جو بتا رہا ہوں کہ جب آپ اس کو لیں گے تو خود ہی آپ کو احساس ہو جائے گا کہ حکیم عمران نے آپ کو کیسی چیز بتائی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور اس نسخے سے ریلیٹڈ اگر آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو میرا نمبر دیا گیا ہے، اس پہ آپ مجھ سے میرے میلز کے تھرو یا نمبر کے تھرو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو انفارمیشن دوں گا۔
آپ ڈسکرپشن میں جو کمنٹ باکس ہے اس میں اپنے کوشچن کیجیے، میں آپ کو جواب ضرور دوں گا، اور اس کو لیجئے اور اس پریشانی سے، انزائٹی ڈپریشن سے چھٹکارا پائیے۔ آج کے لیے دوستوں اتنا ہی، آداب۔